اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ غاشیہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ دونوں جوڑے کی شکل میں ہے۔ یہ پھر ذہن میں رکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ریفرنسز ہیں کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے اندر نصیحت ہے اور تذکیر یعنی انذار آخرت ہے، اور یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ جمعہ کی نماز میں بھی پڑھی جاتی ہیں، پہلی رکعت میں اعلیٰ اور دوسری میں غاشیہ۔ اسی طرح عیدین جو ہیں، دونوں عیدیں ہیں جو ہم لوگ کی سالانہ گیدرنگ ہے مسلمانوں کی، اس میں بھی پڑھی جاتی ہیں، پہلی میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں غاشیہ۔ چلیے سورج شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آ گئی ہے آپ پاس حدیث بات، غاشیہ چھا جانے والی قیامت کی، یعنی جو ڈھانپ لے گی، ایسی قیامت کی خبر جو پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کئی چہرے اس دن خاشعہ ذلیل ہوں گے۔ اچھا، اب یہ جو مضمون ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ لکھیں اپنے پاس سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22، 23، 24، 25، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چہروں کی بات ہوئی نا۔ اب یہ وہی والی بات ہے کہ دیکھیں یہ بہت ساری کیفیات ہیں، ترتیب نہیں بتائی گئی لیکن کیفیات بتائی گئی ہیں۔ تو اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل ہوں گے۔ یہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں سورہ قیامہ کا، کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن افسردہ ہوں گے، خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح کی سخت آیات ہم نے سورہ عبسہ میں بھی پڑھی ہیں۔ سورہ عبسہ کا بھی آپ لوگ ریفرنسز لکھ لیں، 38، 39، 40، 41، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسی طرح چہروں پہ ہی ہیں کہ اس دن کیسے چہرے ہوں گے، کیوں وہ ذلیل ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ کیفیت پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے سورہ قیامہ میں، سورہ عبسہ میں، رائٹ۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، آیت نمبر 3 کو ذرا غور سے ذرا سمجھیں بھی۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے تھک جانے والے، یعنی یہ کیوں کہا گیا ہے کہ کیسے عمل، یعنی ایسا عمل جس سے انسان تھک جائے، یعنی مشقت زدہ، تھکے ہوئے۔ اچھا، یہ کون سے عمل کی بات ہے، یہ اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم نیکیاں کر کر کے تھک گئے۔ کہنے کو تو تم یہ کر رہے تھے کہ میں تو بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، حتیٰ کہ تم نیکیاں کر کر کے مشقت زدہ ہو کے تھک گئے، اب تم ہمارے پاس آئے ہو۔ تو اب سچویشن دیکھیں، یہ تو بڑی سخت ہوئی کہ اس کے ڈیٹیل میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ وارننگ ہے، ان مسلمانوں کے لیے جو بدعات میں لگے ہوئے ہیں، جو سمجھ تو رہے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں لیکن وہ اس میں تھک رہے ہیں، جس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ یہ بڑی سمجھنے والی ہے کہ آخر مشقت زدہ تھکے ہو، یعنی نیکیاں کر کر کے تھک جائیں گے اور وہاں نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ کون؟ وہ جو دین میں نئی نئی باتیں نکال لیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات کے علاوہ وہی روایتی بزرگوں کی، بڑوں کی، آباء و اجداد کی باتیں سنتے ہیں۔ تو یہ وہ ہوں گے، وہ کہنے کو تو کر کے آئیں گے لیکن وہ کیسے ہوں گے، یہ آگے کنڈیشن آ رہی ہے کہ مشقت زدہ اور تھکے ماندے ہوں گے۔ اچھا، دوسرا اس کا اہم نقطہ جو بتایا گیا ہے، مفسرین نے ان کا بتایا ہے آج کی عیسائی راہب کا۔ عیسائی راہب جو ہے، اب یہ لوگ دیکھیں نا دنیا ترک کر لیتے ہیں، کہنے کو تو یہ اس وقت اس میں گمراہی میں نکلے ہوئے ہیں نا، کہنے کو تو انہوں نے دنیا ترک کی ہوئی ہے، لیکن کہاں غلطی ہو رہی ہے کہ پیٹرن غلط ہے، یہ والی ہے۔ آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس وقت پوری 7.8 کریں گے جس کو تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، ہم یہ کیا ہو رہا ہے، وہاں امتحانات دعا بھوک سے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 7 میں یہ کھانے کا، ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں، یہی اچھی ہو جاتی ہے اور بھوک مٹ جاتی ہے، کھانا اسی لیے کھایا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس کیسا کھانا اس دن ملے گا، لگے گی تم لوگوں کو بھوک، اللہ بھوک لگوائے گا، اس وقت لگوائے گا، تو وہ کھانا نہ تو ان کو موٹا کرے گا نہ ہی وہ ان کی بھوک مٹائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 8 دیکھیں، وجوہ ہوئی کئی چہرے یوم اس دن نائمہ، تر و تازہ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کنٹراسٹ یہ دیکھیں تھرو آؤٹ قرآن میں چلتا ہے، جہاں یہ سخت آیات آتی ہیں وہاں یہ والی بھی آتی ہیں کہ میرا
فرما برداری کرنے والے جو لوگ ہوں گے پھر وہ کون سے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، یعنی بڑے بارونق ہوں گے، لسعیھا راضیہ، وہ بھی اپنی کوشش کے نتائج پہ اس دن راضی ہوں گے۔ کوشش اب آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کس کوشش کی ذکر ہے، وہی کوشش کہ دنیا میں رہ کے آخرت کی محنت، دنیا میں رہ کے ٹارگٹ آخرت ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی دنیا پر ترجیح دینی ہے آخرت کو۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلسل کوشش کی۔ اب کوشش کو ضرور سرکل کریں، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ وہ ہوتا ہے نا ذرا قرآن کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی اور فیلنگ ہوتی ہے، پھر ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوشش ٹل ڈیتھ والی ہے، یعنی یہ ایک دن نہیں کرنا، یہ مسلسل کوشش ہے۔ تو دیکھیں پھر ہم اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم پہ رحم فرمائے، تو وہ اپنی کوشش کے نتائج پہ، یعنی یہ ایک دن کا نہیں معاملہ، یہ جب تک اللہ نے سانس رکھی ہوئی ہے ہمیں ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی زندگی گزارنی ہے، تو یہ رزلٹ آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنی کوشش کے نتائج پہ راضی ہوں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو اصل کامیابی سمجھا، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 10 دیکھیں، فی جنت عالیہ، وہ ہوں گے اعلیٰ مقام میں جنت میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس دن وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لغو کا مطلب ہی یہی بتایا گیا ہے، ایسی بات فضول قسم کی کسی کی سننا جس سے کوفت ہونی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کسی سے بات کر رہے ہیں کوفت ہو رہی ہے، تو وہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہے بہتا ہوا، فیہا سرور مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں، وہ اکواب موضوعہ، اور جام کرینے سے رکھے ہوئے ہیں، پھر رکھے ہوئے، وہ نمارق مصفوفہ، اور قالین بچھے ہوئے صف در صف، وہ زرابی مبثوثہ، اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب آیت نمبر 16 پہ جب ہم رکتے ہیں تو آیت نمبر آتی ہے 17، 18، 19، 20۔ یہ اب جو 4 آیت ہیں ان کو آپ غور سے اس طرح سے دیکھیں، پہلے تو وہ پورا عرب کا ماحول ذہن میں، کیونکہ آیات ہو رہی ہیں یہ وہی اس کے ماحول میں ہے، عرب کے ماحول کی پوری عکاسی ہے، اس آبزرویشن کا ہے، جو عرب کے ماحول میں اس وقت ان لوگوں کے لیے کیا تھا، ان کی اس اکانومی سچویشن کیا تھی، ان کی ایک پورا اونٹ ہوتا تھا، جو ایک اونٹ ہم کہتے ہیں نا صحرائی جہاز کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، کہ صحرا کا جو اونٹ، سوری وہ یہ جو اونٹ ہے وہ ان کے لیے اس وقت اتنا اہم تھا کہ اب اس کی وہ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ اچھا ان 17، 18، 19، 20 سے پہلے آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں، ان چاروں کو جب ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے رائٹ ناؤ ہم جو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کیا یوز ہو رہا ہے؟ ہماری سماعت، ٹھیک ہے نا، ہماری بصارت اور ہماری عقل، ان تینوں آرگنز کا ذکر ہے کہ ان کو استعمال میں لاؤ، یعنی عرب کے لوگوں کو اس وقت یہ آیات جب نازل ہوئی ہے تو کہا گیا ہے کہ اپنی سماعت، اپنی بصارت، اپنی عقل، ان کو دیکھو، ان چیزوں کو دیکھو، کیونکہ وہ لوگ یہی دیکھتے تھے، ان کے ارد گرد ماحول میں یہ 4 ہی آیات تھیں، وہ جس ماحول میں سفر کرتے تھے نا تو وہ یہ 4 چیزیں دیکھتے تھے، تو انہی 4 چیزوں کا ذکر ہے، نہ یہاں سبزہ ہے، نہ یہاں کوئی درخت ہے، یہ ایک صحرا ہوتا تھا۔ اب یہی 4 کو آپ دیکھ چلتے جائیں اور وہ عرب میں ان لوگوں کا ماحول بھی ذہن میں رکھیں، ان کی اکانومی سچویشن بھی ذہن میں رکھیں، تو اس پہ پھر یہ آیات آپ لوگوں کو کلیئر ہوتی ہیں۔ 17، 18، 19، 20 نمبر 1، ٹھیک ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹوں کو کہ ان کو اللہ نے کیسے بنایا، کیسے بنایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اونٹ کو تو خود نہیں پتا ہوگا لیکن اللہ نے اس کو بنایا، یہ تمام جو ہے اب یہ کریشن ہے، یعنی ٹھیک کہ اس کریشن میں آپ اونٹ کے بارے میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر ایک سٹوریج سسٹم رکھا ہوا ہے، وہ اتنا پانی سٹور کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اتنی گرم لو برداشت کر لیتا ہے، جتنی لو یہاں چلتی ہے وہ اس کو برداشت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر اس کے بعد اس کے پاؤں اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا کہ وہ اس ریس میں دھستے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اربوں کی طرف کر کے کہ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان اونٹوں کے کہ انہیں کیسا بنایا گیا ہے، یعنی اونٹ کو خود نہیں پتا ہوگا لیکن یہ وہی ہے جیسے اس کو ایک قدر ہے، ایک اس کا پیٹرن جو اس کو دیا گیا ہے، جو اس کا اندازہ لگایا گیا ہے، یہ خود نہیں بنا، اس کو تخلیق کیا گیا ہے، یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو دیکھو، ان نشانیوں پہ غور کرو۔ 18 کو دیکھیں، اچھا پھر وہ دیکھیں جب وہ صحرا میں سے گزرتے ہوں گے تو آسمان، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں آسمان کو کہ یہ کیسا بلند ہے، یعنی اس سفر میں وہ کیا دیکھتے ہیں، اونٹ پہ سفر کر رہے ہیں اور اوپر آسمان کلیئر دکھ رہا ہے۔ اچھا پھر آیت نمبر 19 دیکھیں، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ،
یا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ پہاڑوں کو کیسے گاڑا گیا ہے، گاڑ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 20 دیکھیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں زمین کی طرف سے کہ اسے کیسے بچھا دی گئی ہے. تو ٹھیک ہے نا، آپ یہ چاروں آیتیں دیکھیں اور یہ باقاعدہ اس عرب کے ماحول کی آبزرویشن ہے کہ وہ اونٹ پہ ان کو اوپر آسمان، سامنے پہاڑ اور نیچے زمین، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے انہی چار پہ غور کروایا کہ ان اونٹوں کی طرف دیکھو، اس آسمان کی طرف دیکھو، ان پہاڑوں کی طرف دیکھو، اس زمین کی طرف دیکھو. اور زمین کے حوالے سے اچھا یہ سب ٹھیک ہے نا، آفاقی نشانیاں ہیں، یہ آفاقی نشانیوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا زمین کے حوالے سے تو آپ لوگ لکھ لیں سورہ بقرہ 164، رائٹ. پورے قرآن کی سب سے ڈیٹیلڈ آیت ہے، ڈیٹیلڈ آیت ہے کہ فینومینا آف نیچر کی اس زمین یہ جس پہ ہم رہ رہے ہیں، اس زمین کے اندر اس نے کتنا سمیٹا ہوا ہے، اس کی پوری جو فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے نا، وہ سارا یہ ہمیں سورہ بقرہ 164 میں ملتا ہے. اب میں ایک دو اس کی آپ کو ترجمہ بھی بتاتی ہوں. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں میں جو سمندروں میں ہیں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس میں زندگی بخشی اس زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے گئے، اور ہواؤں کی گردش اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. تو یہ اسی لیے سینس آف آرگنز کا جتنا ذکر آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ اے غافل انسان، یعنی اپنے ارد گرد دیکھو تو صحیح، یعنی یہ چیزیں، یعنی وہی والی بات، حیوانوں جیسا دیکھنا، حیوانوں جیسا سننا چھوڑ دو. تمہیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، تم انسانوں جیسا ہی دیکھو اور انسانوں جیسا ہی سنو. ٹھیک ہے، آیت نمبر 21 کی طرف آ جائیں. آیت نمبر فذکر انما انت مذکر، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہی ہیں، رائٹ. ابھی ہم نے اس میں بھی پڑھا ہے سورہ اعلیٰ میں بھی کہ آپ کا کام کیا ہے، صرف ان کو یاد دہانی کرانا. آپ لوگ اس میں ضرور لکھیں سورہ دہر آیت 3، سورہ انسان بھی جس کو کہا جاتا ہے، سورہ دہر آیت 3 کا آپ ترجمہ دیکھیں کہ اب آپ ہمیں کلیئر ہو گئی نا کہ دیکھیں ہدایت بھی ہے، تمام ہے، اللہ تعالیٰ نے سینس آف آرگنز بھی دیے ہیں، ہم کر بھی سکتے ہیں، لیکن ایک کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، یعنی دنیا کے اس قاعدے قانون میں ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے، بے گناہ کرنا ہے کہ نیکی کرنی ہے، مواقع دونوں موجود ہیں. تو آپ یہ دیکھیں سورہ دہر آیت نمبر 3، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ، بلا شبہ ہم نے تو ہدایت دے دی اسے، سبیل رستے کی، اما شاکرن و اما کفورا. اب یہ انسان پر ہے کہ خواہ وہ شکر گزار بنے یا خواہ وہ ناشکرہ بنے. تو آپ کا کیا کام ہے، یاد دہانی کرانا، بس آپ ان کو یاد دہانی کروانے والے ہی بنے بس. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 22 دیکھیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا کیا کام ہے، تذکیر اور نصیحت. ان کو زبردستی والے کام یہ ہمیں بھی اپنی لائف میں کرنا ہے. آپ زبردستی نہیں کہہ سکتے، صرف ہم نے کیا کہنا ہے، دوسرے کو بات پہنچا دینی ہے، ٹھیک ہے نا. زبردستی، یہ جو زبردستی ہم اپنی باتوں پہ وہ جو جرا بحث اور یہ کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہمیں نہیں کہتا، قرآن ہمیں کہتا ہے ٹھیک ہے ایک بات ہے وہ آگے پہنچا دو. پھر اس کے بعد یہ سورہ دہر دیکھیں 3 کلیئر ہے کہ اما شاکرن و اما کفورا. اب یہ تم پر ہے کہ ٹھیک ہے تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکری کرتے ہو، کفر کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 23 دیکھیں، الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اس کو اللہ عذاب دے گا، سب سے بڑا عذاب دے گا. اب آپ لوگوں کو سمجھ تو آ گیا ہوگا نا، جیسے کہ کیوں اب عذاب کیوں ذکر آتا ہے اتنا زیادہ. اسی لیے آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام ہدایت موجود ہے، پیغمبر، آسمانی کتابیں، اس کے باوجود بھی ہم نہیں کہنا مانتے، اس کے باوجود بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر کون قصوروار ہے، کون قصوروار ہے، انسان. ٹھیک ہے نا. اس دن جب اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ نہ کرے، جب جہنم میں پھینکے گا، جب ہم چیخیں چلائیں گے تو ہمارے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تمام مواقع موجود ہے. تو اسی لیے تو اللہ اس کو عذاب دے گا، یعنی نافرمانوں کے لیے پھر بہت سختی ہے کہ اس کو اللہ عذاب دے گا، اور بہت ہی سخت عذاب دے گا. کیوں دے گا، اس نے منہ موڑا، اس نے کفر کیا، یعنی وہ حق کو پہچانا، اس نے سمجھا، پھر بھی اس نے ٹھکرایا، اور اس نے کیا کیا، اس نے دنیا کمائی، اس نے اپنے اندر کے خیر کو بھی نکال دیا. تو ٹھیک ہے، پھر ایسا انسان جو ہے جس نے حق سے منہ موڑا سمجھنے کے بعد، تو اس کے لیے بہت شدید ترین عذاب کا وہ مستحق بنے گا. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 25، ان الینا ایابہم،
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ابھی تو انہیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایک نماز چھوڑیں اور آپ کی ہو پٹائی یا آپ کچھ بھی ہو جائے تو دیکھیں کوئی چھوڑے گا دوسری نماز؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا, ایک دفعہ. لیکن یہاں نماز چھوڑنے پہ کسی کو کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں پہ کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا انا الینا ایابہم, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو آنا ہماری طرف ہی لوٹ کر ہے, ٹھیک ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر ان کا حساب ہمارے ہی ذمے ہے, ٹھیک ہے نا. ہدایت موجود ہے, پیغمبر, آسمانی کتاب, تمام احادیث, اس کے باوجود بھی یہ سب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر اب ان کا حساب تو پھر ہمارے ذمے ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, آمین. چلیں الحمدللہ یہ سورت کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.